بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج کے دن عمران خان کے حوالے سے حامد میر نے ایک بہت بڑا بیان دے دیا ہے جس میں سائفر کیس بڑھ گیا تھا اور حامد میر کا جو ہے وہ بہت ہی بڑا دبنگ جو ہے وہ اعلان اور موقف سامنے آیا۔ عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے آرمی چیف تھے اور جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ DGISI تھے۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے جی کہ عمران خان صاحب اعلان کرتے ہیں جی کہ جو مودی ہے انڈین پرائم منسٹر یہ ہٹلر ہے اور ہم اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کریں گے۔ ہر جمعے کو انہوں نے جناب مودی کے خلاف اسلام آباد میں جلسوں کا اعلان کر دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد کیا ہوا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن کیا اور اس کے بعد قومی اسمبلی سے تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے علاوہ کچھ دیگر جماعتیں جو ہیں انہوں نے باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے اس کی توثیق کر دی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد انڈیا کے ساتھ جو بیک ڈور چینل ہے وہ دوبارہ کھل گیا اور پھر جناب فروری 2021 میں پاکستان اور انڈیا کی فوج جو ہے اس نے لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ اچانک اعلان ہوتا ہے اور اس کے بعد باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بتایا وزیر اعظم کو اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو کہ جناب ہم تو انڈین پرائم منسٹر مودی صاحب کو اپریل 2021 میں پاکستان لا رہے ہیں اور وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں۔ تو یہ خود بخود یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیے جا رہے تھے۔ تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے فورن آفس میں باجوہ صاحب کو بلایا اور ان کو بریفنگ دی، ان کو بتایا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ 5 اگست 2019 کا جو اعلان ہے بھارت کا 370 سسپینڈ کرنے کا، اس کی جب تک وہ اعلان واپس نہیں ہوتا ہم مودی صاحب کو پاکستان میں کیسے ریسیو کریں گے؟ تو باجوہ صاحب ان سے ناراض ہو گئے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پتہ ہے۔ میں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے ان تمام واقعات کی تصدیق بھی کی ابھی وہ جب گرفتار نہیں ہوئے تھے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بولتے لیکن وہ نہیں بولے، ان کو بولنا چاہیے تھا اس پہ۔ اب اینڈ میں کیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے عمران خان کے دور حکومت میں، جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض جو کچھ بھی کر رہے تھے یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 257 کی خلاف ورزی تھی۔ یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے اس کی کسی پارلیمنٹ سے منظوری نہیں لی گئی۔ تو اگر انڈیا جو ہے اس نے اپنی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 370 کو خود ہی سسپینڈ کر دیا تو پاکستان کی جو حکومت ہے اور اس کے ادارے ہیں انہوں نے آرٹیکل 257 کو سسپینڈ کیے بغیر ہی، ختم کیے بغیر ہی اس کی وائلیشن کرتے رہے۔ اور کئی دفعہ جب میری بیک گراؤنڈ بریفنگز میں بات ہوتی تھی تو میں پوچھتا تھا کہ یہ 257 موجود ہے، آپ اس 257 کی موجودگی میں یہ کیا کر رہے ہیں، کیا چکر چلا رہے ہیں آپ لوگ؟ مشرف کے دور سے جو ایک فارمولا چلا آ رہا ہے اس کو آپ دوبارہ جو ہے ایک نئے نام سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ 257 کی خلاف ورزی ہے۔ تو کہتے تھے جناب آپ فکر نہ کریں، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ پاکستان میں جو لوگ آئین پاکستان کے آرٹیکل 257 کی وائلیشن کرتے رہے اور ابھی تک ان کا یہ خیال ہے کہ جو مشرف فارمولہ ہے اس کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرنا ہے، وہ مشرف فارمولہ جس کو سید علی گیلانی سمیت تمام کشمیری رہنماؤں نے مسترد کر دیا تھا، تو وہ جو 257 کی وائلیشن کرنے والے لوگ ہیں ان سے کوئی پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ یہ میں نے سوال اس لیے اٹھایا ہے کہ 257 کی وجہ سے پورے کا پورا جو آئین پاکستان ہے یہ بھی کبھی کبھی کسی کے نشانے پہ آ جاتا ہے۔ جو بہت سی پاکستان کی دشمن طاقتیں ہیں ان کو یہ 1973 کا آئین اچھا نہیں لگتا، اس میں بہت سی ایسی شکیں ہیں ان کی، اس پہ میں پھر کسی وقت بات کروں گا۔ لیکن 257 جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آؤٹ آف دی باکس سلوشن ہوگا کشمیر پہ اس کے راستے کی سب سے بڑی۔ تو ناظرین، آپ نے آج کی حامد میر کا بیان سنا جس میں انہوں نے کہا کہ 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف تھے اس وقت، اور DGISI جو تھے وہ تھے جنرل فیض حمید، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ عوام کی طرف سے یا جس کی طرف سے بھی بنایا گیا۔ پھر جیسے ہی عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ کن دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، اور بعد میں حکومت میں عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایکسٹینشن کیوں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ حکومت کا جو ہے وہ سارا کنٹرول کرنا پڑا، اور حکومت ان کے کنٹرول میں تھی بھی یا نہیں تھی، سارا کیا معاملہ تھا، اور اس وقت ابھی معاملہ کیا چل رہا ہے۔ اور 2018 کے الیکشن کے بعد 2023 میں
یا 2022 میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ اتارا گیا، ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی سے کیوں ہٹایا گیا، کیوں پی ڈی ایم بنی، سارے معاملے کے اوپر احمد میر صاحب نے آج روشنی ڈالی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ اس میں بہت ہی انفارمیشن تھی پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔